الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دین اسلام کی تعلیمات میں ایک مسلمان کی دونوں جہان کی کامیابی اور دونوں جہان کی اچھی زندگی کے راز اور اصول موجود ہیں۔ ہمارا اصل ہدف آخرت ہے۔ آخرت کیسے سنواری جائے، آخرت میں کیسے کامیاب ہوا جائے، دین اسلام ہماری توجہ زیادہ تر اسی طرف مبذول کرواتا ہے۔ لیکن جس جہان میں ہم جی رہے ہیں، جس جہان میں، جس دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے، اس دنیا میں رہنے کے اصول اور ضابطے بھی ہمیں شریعت نے سکھائے اور بتائے ہیں۔ انہی اصولوں کے مطابق اگر ہم چلیں گے، ان اصولوں کو سمجھیں گے، تو دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی ایک کامیابی ہوگی۔ اور یہاں اگر اپنی مرضی چلائیں گے تو یہاں بھی انسان کے لیے ناکامی ہوگی اور آخرت کا معاملہ بھی اس کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس دنیا میں جینے کے لیے شریعت نے بہت سے اصول بیان کیے ہیں جو قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہم جا بجا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہمارے معاشرے کی صورتحال بن چکی ہے، نفسا نفسی کی، اپنے اپنے کام کو دیکھنے کی، اپنا مطلب اور مفاد پورا کر کے آگے بڑھ جانے کی، وہ شریعت کے اصولوں کے عین مخالف ہے۔ شریعت نے کبھی بھی مجھے خود غرض نہیں بنایا۔ دین اسلام نے کبھی بھی اپنے ماننے والے کو ایسی شکل میں نہیں دیکھا کہ اس میں وہ صرف اپنا مفاد سوچے اور آگے بڑھ جائے۔ حتیٰ کہ آخرت کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں اپنی کامیابی کا سوچنے کا نہیں کہا، صرف کہ تم نے اب خود کامیاب ہونا ہے، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر جنت میں داخل ہونا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامنا، مل کر، کوئی ٹوٹنے نہ پائے، کوئی پیچھے رہ نہ جائے، کوئی الگ نہ ہو جائے، اور کوئی الگ ہو بھی رہا ہو تو اس کو پھر ہاتھ پکڑ کے اس کا قریب کرنے کی کوشش کرو۔ کسی سے رسی چھوٹ رہی ہو، کسی کا ہاتھ پکڑنے میں کمزور پڑ رہا ہو، تو تم نے اس کے ہاتھ کو سہارا دینا ہے، جميعا، سب کے سب۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا شاندار اصول بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنی اس دنیا کی زندگی کو خوبصورت، اچھا کیسے بنا سکتے ہیں۔
جس کے نتیجے میں آپ کو آخرت کی زندگی بھی اچھی بن کر ملے گی، جس کے نتیجے میں آخرت میں بھی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ وہ اصول ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تعاون کہتے ہیں تعاون کرو، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تعاون کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، عون سے ہے، دو لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اسے تعاون کہا جاتا ہے۔ تم نے آپس میں تعاون کرنا ہے، کن چیزوں پر؟ علی البر والتقوی، دو چیزوں پر، بر اور تقوی۔ بر اور تقوی تقریباً زیادہ تر اہل علم نے لکھا ہے کہ ہم معنی ہے، نیکی کے کاموں پر، جو آپ عام ترجمہ سنتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس میں فرق بھی ذکر کیا ہے، امام ابن قیم نے ذکر کیا ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں چند فروقات ذکر کیے ہیں۔ بر کہتے ہیں اس نیکی کو کہ جس میں انسان واجبات کو پورا کرے، چاہے ان واجبات کا تعلق، لازمی چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو۔ انسان کو ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ میں اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں میں اپنی عبادت کو سر انجام دینا چاہتا ہوں، میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں میں کوئی وہ فرض پورا کرنا چاہتا ہوں جو حقوق العباد سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لازم قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں۔ اگر یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی زندگی انسان اکیلے رہ کر نہیں گزار سکتا۔ آپ دنیا کے معاملات میں بھی میں اور آپ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جس نے اس مسجد کو بنایا، یہاں مزدوری کی، میں اس مزدور کا محتاج، وہ مزدور میرے پاس موجود مزدوری کا محتاج سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت اس طریقے سے انسان پوری کرتا ہے۔ کوئی خادم ہوتا ہے، کوئی مخدوم ہوتا ہے، کوئی حاکم ہوتا ہے، کوئی محکوم ہوتا ہے، لے دے کر کام چلتا ہے۔ ہر کام انسان خود سے نہیں کر سکتا۔ جو روٹی کا لقمہ آپ ابھی گھر جا کر کھائیں گے، وہ روٹی کا لقمہ غور کیجئے اسی تعاون کی بنیاد پر آپ کے ہاتھوں تک پہنچا ہے۔ ایسے آپ کے ہاتھ، اگر آپ چاہیں کہ میں خود اس روٹی کو اپنے پاس لے کر آؤں، تو زمین میں اس دانے کے ڈالنے سے پہلے سے لے کر بلکہ پانی کا فراہمی، اس دانے کی دستیابی، پھر دانے کو زمین کے اندر ڈالنا، پھر اس کو کاشت کرنا، کاشت کر کے نکالنا، جن مراحل سے وہ دانہ گزر کر گندم کی شکل میں، پھر آٹے کی شکل میں، پھر روٹی پک کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، کوئی بھی انسان یہ سارے کام مل کر ہی نہیں سکتا، سارے کام خود سے کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کام پر لگ جائے تو سارے دیگر جو اس کے ذمے کے کام ہیں وہ رہ جائیں گے۔ جب دنیا کا یہ اصول ہے تو دین کا بھی یہی اصول ہے۔ دین کا بھی کام انسان عام طور پہ کہیں نہ کہیں کمزور ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی کوتاہی آ جاتی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، جو بر ہے، جو واجبات ہیں ان پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، والتقوی، اور تقوی کے معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ کسی انسان سے کوئی چیز رہ رہی ہے، کوئی واجب وہ پورا، کوئی حرام کام کی طرف وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو تعاون کرو تاکہ وہ اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ واجبات پر بھی اس کے ساتھ تعاون کرو اور حرام کام سے بچنے پر بھی تعاون کرو۔ اور اس تعاون کی نوعیت یہ ہو کہ اپنی حیثیت کا تعین کرو کہ میں کس انداز میں تعاون کر سکتا ہوں، میرا تعاون کس طریقے سے ہوگا، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس میرا منصب ہے، میرے پاس میرا رتبہ ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس سواری ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہے۔ اپنی نوعیت انسان دیکھے، سامنے والی کی ضرورت کا احساس کرے، اس کی مجبوری کو دیکھے اور پھر اس کے ساتھ اس حیثیت کے حساب سے تعاون کرے۔ آپ کے دو جملے بھی، آپ کے دو بول بھی کبھی کسی کے لیے بولے جائیں، وہ بھی تعاون کے اندر شمار ہو کر ہو سکتا ہے اس کا بھلا ہو جائے، اس کی دنیا اچھی اور بہتری کی طرف مائل ہو جائے۔ میں جو یہاں کھڑا ہو کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ تعاون کی میری جانب سے ایک شکل ہے۔ مجھے اللہ نے یہ جگہ دے دی، مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دے دی، میں آپ کے سامنے جو چند باتیں کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ وہ تعاون کر رہا ہوں کہ آپ کے علی البر والتقوی، کہ آپ اپنے ان کاموں کو پورا کر سکیں، آپ اپنی ان چیزوں کو پورا کر سکیں، آپ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بندوں کے معاملے میں کمی کوتاہی کا شکار نہ ہو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرنا. یہ تعاون بھی چلتا ہے، ہوتا ہے، ایک فطرتی چیز ہے. کبھی کسی کے ساتھ گناہ کے اور عدوان کے معاملے میں تعاون مت کرنا. یہاں بھی وہی چیز ہے، ایک ہی معنی ہے یا الگ الگ کر لیجئے. تو اسم کا معنی ہوگا وہ نافرمانیاں جو انسان عام طور پہ اللہ کے حقوق میں کرتا ہے، جن کو گناہ کہا جاتا ہے. اور عدوان وہ گناہ، وہ زیادتیاں جو انسان لوگوں کے اوپر کرتا ہے، انسانوں کے اوپر کرتا ہے. انسان کو روکے کسی بھی گناہ کے کرنے سے، یہ تعاون علی البر والتقوی ہوتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع ہو جائے، اس کے گناہ کے معاملے میں، ظلم اور زیادتی کے معاملے میں، تعاون علی الاثم والعدوان ہو جاتا ہے. اگر آپ اس انداز میں جینا چاہتے ہیں مفادات سے نکل کر، کیونکہ تعاون ہوتا ہے دنیا کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں تعاون ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے. میرا فائدہ کس چیز میں ہے؟ میں کسی سے ہاتھ بھی ملاؤں، کسی سے سلام بھی کروں، کسی کی طرف مسکرا کر دیکھوں، کسی کی عیادت کروں، کسی کے جنازے میں شریک ہوں، تو میرے پاس سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے اس میں میرا کتنا فائدہ ہے. اور وہ فائدہ صرف اور صرف میں دنیا کا دیکھتا ہوں. دنیا میں مجھے کیا ملے گا؟ دنیا میں یہ آدمی کتنا کام آنے والا ہے کہ میں اس سے ہاتھ ملا لوں. میں کبھی ہاتھ ملاتے ہوئے، مسکرا کر دیکھتے ہوئے نہیں سوچتا کہ اس ہاتھ ملانے سے میرا یہ فائدہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میرے گناہ جھڑ جائیں گے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہے، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کہ اپنے بھائی کی طرف اچھے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ دیکھنا، اس کی طرف مسکرا کر دیکھنا تاکہ وہ غمگین نہ ہو جائے. یہ چیزیں کبھی میری فہرست میں آتی نہیں ہیں. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کی رضا، یہ ہماری فہرست میں کہیں بہت آخری درجوں میں ہوتی ہے. سب سے پہلے ہماری نظروں میں دنیا کا مفاد اور دنیا کی چیزیں ہم اوپر مقدم رکھتے ہیں. اس لیے کوشش کیجئے اپنی سوچ کو بدلنے کی. دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، میرا مفاد پورا ہونا چاہیے، میرا کام، میں کہیں کسی کا ساتھ دوں گا، تعاون کروں گا تو بھی اس بنیاد پر کہ میرا فائدہ کتنا ہے. ورنہ اگر میرا فائدہ نہیں ہے تو جو جس کا جی میں آئے کرتا رہے. میرا فائدہ ہوگا میں خود نپٹا لوں گا، نہیں ہوگا تو میں چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اب ذرا سا بات کو غور سے سنیے گا. یہ تعاون آپ جب کرتے ہیں دو معاملات کے اندر ہوتا ہے، دین اور دنیا. تعاون ہوتا ہے دین اور دنیا، دو چیزوں کے اندر، واجبات میں بھی اور انسان کے مستحبات میں بھی، نیکی کرنے پر بھی، اور نیکی کو اگر وہ انسان چھوڑ رہا ہے، کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بلانے پر بھی. دین اور دنیا دونوں چیزوں کے اندر آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تعاون کی یہ جو قسم ہے، اس نوعیت کا جو یہ تعاون ہے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بندوں کو بلانے کے لیے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ دیکھتے ہیں، ان کی جب اللہ سے گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، اس کو سمجھاؤ، سرکش آدمی ہے. اس نے تو جو ریکارڈ قائم کر دی ہیں وہ آپ اور میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه في امری. پہلے اپنی، یہ انسان کے کمال کی دلیل ہے کہ اپنے قصور کا، اپنی کمی کا، اپنے اندر اگر کوئی خامی پائی جاتی ہے، اول خامی تھی نہیں لیکن اس کا اعتراف، بات اللہ سے ہو رہی ہے، اللہ تو ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اللہ میرے سینے کو کھول دے، یہ میری زبان میں جو لکنت ہے، میری زبان میں جو بولنے میں مسئلہ ہے، اس کو ختم فرما دے. اور میں اکیلا نہیں جا پاتا، میرے ساتھ اس معاملے میں تعاون کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، اس کے ذریعے سے میرے کندھے کو مضبوط کر دے، وہ میرے ساتھ معاون اور ممد کے طور پر. اور پھر آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام بھی کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے میں ساتھ رہے. دین کے معاملے میں ساتھ ملنا، ساتھ جڑنا، اس کے بغیر معاملہ چل نہیں سکتا. دین کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ. رحم اللہ عمران، اللہ کی رحمت اس آدمی پر جو رات کو خود بھی بیدار ہوتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے کہ اٹھ کے وہ کچھ پڑھ لے. اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے کہ رات کو پہلے خود اٹھ جاتی ہے اور خود کچھ پڑھ لیتی ہے، خود کچھ عبادت کر لیتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے. یہ تعاون اگر نہ ہو تو رحمت کہاں ملے گی؟ میں نے اپنی پڑھ لی، اپنی نماز کی فکر کر لی،
اپنے بھائی کی نماز کی اس کو ہاتھ پکڑ کر کبھی لانے کی کوشش ہی نہیں کی، تعاون ہی نہیں کیا. وہ جائے جو کرتا ہے کرتا رہے، معاشرہ جس طرف جس انداز میں برباد ہو رہا ہے ہوتا رہے. میرا فائدہ کس میں ہے وہ مجھے سوچنا پڑتا ہے. وہ میں سوچ ہی نہیں پاتا کہ میرا فائدہ بھی اس میں ہے کہ اگر میں نے اس شخص کی رہنمائی کر دی دین کی طرف آنے میں، دین کی عبادت کرنے میں، تو اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا، اجر میرے لیے بھی ہے. سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری تھا اور میں تھے، پڑوسی تھا میرا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کام بھی کرنا تھا ہم نے اور دین بھی سیکھنا تھا، دنیا کمانا بھی ضرورت تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا بھی ہماری چاہت تھی. ہم نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک ایک دن کی باری لگا لیتے ہیں. ایک دن میں کمانے جاؤں گا، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانا، جو کچھ سنو، جو کچھ علم حاصل کرو وہ مجھے آ کر بتا دینا. اگلے دن تم کمانے چلے جانا اپنا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہوں گا اور جو کچھ سیکھوں گا، سمجھوں گا، علم حاصل کروں گا وہ آ کر تمہیں بتا دوں گا. اس طریقے سے چلتی ہے نا گاڑی. اگر دونوں ہی کمانے روز چلے جائیں تو یہ رہ جائے گا، اور دونوں ہی آ کر بیٹھ جائیں تو ان کے اپنے روزگار کے معاملات رہ جائیں گے. معاملے کا حل یہ نکالا کہ تم میرے ساتھ اس انداز میں نیکی کے معاملے میں تعاون کرو، میں تمہارے ساتھ تعاون کرتا ہوں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. کامیاب امتیں، کامیاب معاشرہ بنتا اسی طریقے سے ہے کہ جب وہ لوگ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، دین سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو قریب کرتے ہیں. یدعون الی الخیر، وہ لوگوں کو بلاتے ہیں خیر کی جانب. یہ اللہ کا دین ہے، اس کو آ کر سیکھو، تم اللہ کے دین سے پیچھے ہو رہے ہو. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ دین کے معاملے میں اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے، دین کے معاملے میں کوئی تعاون کرنا ہے، دین کے معاملے میں کسی کو کچھ سمجھانا ہے تو وہ تعاون جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی جانب بلائے. یدعون الی نفسی نہیں ہے. بعض بڑا دکھ ہوتا ہے بعض اوقات دیکھ کر کہ بعض حضرات جب دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، کوئی دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، خود نمائی مقصود ہوتی ہے، اپنی شہرت مقصد ہوتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا مقصد ہوتا ہے، میرے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے. یہ آدمی وہ ہے جو دین کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے. بدترین آدمی ہے. جس دین کے ذریعے سے انسان کو مشہور ہونا تھا اللہ کے ہاں، اس دین کو استعمال کر کے مشہور ہو رہا ہے لوگوں کے ہاں. من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جو شخص وہ علم حاصل کرتا ہے جس علم کے ذریعے سے تو رضا الہی کا حصول ہوتا ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار کیا جاتا ہے اس علم کے ذریعے سے، لیکن وہ اس علم کو حاصل اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں سے مناظرے کر سکے، تاکہ لوگوں کے سامنے شہرت پا سکے، تاکہ دنیا کما سکے، تو لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اس نے وہ دین جس کے ذریعے سے اللہ کے ہاں اس کو مشہور ہونا تھا، اللہ کی رضا اس کو حاصل کرنی تھی، اس نے لوگوں کو بلایا کہاں پہ؟ اس نے لوگوں کو بلایا اپنے نفس کی طرف، دین کو استعمال کر کے. اس لیے لوگوں کے ساتھ تعاون کیجئے، لوگوں کو بلائیے، لوگوں کے ہاتھ پکڑیے، کسی کو چھوٹنے نہ دیجیے، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیے، لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں. پھر ایک تعاون ہوتا ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ دنیا کے معاملات میں. یہ دنیا کے معاملات کا جو تعاون ہے، اس میں عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا تو ہے دنیا کے لیے، دنیا آخرت کے لیے نہیں ہے. یہاں آ کے مسئلہ ہوتا ہے. دین میں تو ہم قربانی دے لیتے ہیں، دین میں تو عام طور پہ رضا الہی سامنے آ جاتی ہے. کسی کو میں کوئی اچھی بات سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اللہ کی رضا سامنے آ جاتی ہے، لیکن دنیا میں نہیں آتی. اور دنیا میں نہ آنا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. دنیا میں سوچ کا نہ آنا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. آج کتنے لوگ ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ حضرات میں ہوں گے، ویسے بھی مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی سے آج کے دور میں کوئی کام کہنا، کوئی کسی فن کا ماہر ہے، کسی چیز کو جانتا ہے، کسی مارکیٹ سے واقف ہے، کسی جگہ سے واقف ہے، اس سے کوئی مشورہ لے لینا، کوئی چیز منگوا لینا. ایک چیز ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو بغیر کمیشن کے وہ کام ہوگا ہی نہیں. بہت سے لوگ، اب تو سرکاری محکموں میں ہم رشوت کا رونا روتے تھے، سرکاری محکموں میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. اب سوالوں کی بھرمار ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین کی، وہ بھی کمیشن، جس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں اس کام کی، لیکن پھر بھی کوئی کام الگ سے کریں گے اسی کمپنی کا تو اس میں اپنی کمیشن اندر شامل ہوگی، ظاہر نہیں کر سکتے اس کو. کسی کا کوئی مال کمپنی کے دروازے تک آئے گا تو اس کو مال لانے کی اجازت ہی اس وقت ہوگی کہ کمپنی والوں کو جب تک نچلے سٹاف کو کمیشن نہ دے. یہ جو کمیشن ہے نا،
یہ کمیشن، اس کو سادے الفاظ میں رشوت کہتے ہیں. یہ اسی خود غرضی کی بنا پر ہے جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. ہر چیز کے اندر انسان جب دنیاوی مفاد کو، میرا کیا فائدہ ہے، مجھے کیا ملے گا، جب اس سوچ کو مقدم کرتا ہے تو معاشرہ اس مقام پر پہنچتا ہے جس مقام پر میں اور آپ ہیں آج، اس تباہی پر پہنچتا ہے جس تباہی پر میں اور آپ ہیں. جب تک انسان اس دنیا کے معاملے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے علی کل مسلم صدقہ، صحیح مسلم کی حدیث ایسے بخاری میں بھی ہے، ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے کہ صدقہ کرے. صدقہ لازمی نہیں ہے کہ انسان زکوٰۃ دے، پیسوں سے صدقہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی نے کہا اگر اس کے پاس ہے نہیں کچھ پیسوں سے صدقہ کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ کمائے، نکلے کمائے اور کما کر صدقہ کر دے. فرمایا اللہ کے نبی کما بھی نہیں پا رہا، پھر کوئی مل نہیں رہا کام، یا کر نہیں پا رہا، یا صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ یعین ذی الحاجۃ الملہوف، کسی ایسے آدمی کی مدد کر دے اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے، جو بڑا ہی پریشان ہے، بڑا ہی تنگ دست ہے. کوئی اپنا سامان اٹھا کر جا رہا ہے، وہ پہنچا نہیں پا رہا، کسی نے کہیں جانا ہے اس کو اپنے ساتھ آپ لے جائیں. کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ پیش ہو سکتے ہیں، آپ اس کے کام آ سکتے ہیں بغیر کمیشن کے. یہ آپ کی طرف سے صدقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے. اللہ کے نبی یہ بھی نہ کر پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ کم از کم کوئی معروف کا حکم ہی دے دے. معروف وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے یہاں معروف ہو، اللہ نے اسے اچھا بتایا ہو، اور پھر وہ مومنین کے یہاں معروف ہو جائے. کوئی بھی ایسی چیز وہ دیکھتا ہے کہ لوگ نہیں کر پا رہے، دو جملے اچھے بول کے مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھ کر یہ تو کر سکتا ہے نا. فرمایا اللہ کے نبی یہ بھی نہ موقع مل پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کر لے کہ جو اس کا اپنا شر ہے، ہر انسان کا اپنا ایک شر ہوتا ہے. کسی کی زبان میں شر ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے، کسی کے دماغ میں شر ہوتا ہے. اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھے، اپنا شر پہچانے، میرے اندر کیا خامی ہے، میری کس عادت سے، کس وجہ سے، کس انداز اور اسلوب سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے لوگوں کو محفوظ رکھے. یہی اس کی طرف سے اپنے اوپر صدقہ ہوگا. اپنا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو رہا ہے دنیا کا کام، لیکن آخری درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعاون کے میدان کے اندر اس کو لے کر آئے کہ تعاون اس انداز میں کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا اس انداز میں بہت ضروری ہے. اس کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا، اس کے بغیر معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اس لیے ذوالقرنین کو جب آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ کہف میں، جب اس ایک مقام پر پہنچا جہاں پر صد قائم کرنا تھا، جہاں پر ایک دیوار بڑی کھڑی کرنی تھی، لوگوں نے کہا کہ ہم پیسے دے دیں گے، ہم اپنے پاس سے جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ قیمت دے دیں گے. تو اس نے کہا قیمت کی مجھے ضرورت نہیں، وہ تو سب کچھ ہے. فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تم اپنی طاقت لے کر آؤ، اپنے افراد لے کر آؤ، افرادی قوت تمہارے پاس ہے، وہ آئیں میرے ساتھ ملیں، صلاحیت میرے پاس ہے، چیزیں میرے پاس ہیں، مل جل کر اس دیوار کو کھڑا کرتے ہیں، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، میرا کام بھی ہو جائے گا. ایک بادشاہ کو کیا پڑی ہے کسی علاقے میں جا کر ان کے لیے دیوار کھڑی کرنے کی؟ اگر یہ کام نہ کیے جائے، آج دنیا کے ممالکوں کا آپس میں جو تعاون چلتا ہے وہ تو سب مفاد کے اوپر ہے. کوئی ہمارے ساتھ اگر تعاون کرتا ہے، کوئی ملک ہمارے اس ملک کے ساتھ، یا ہم کسی کے ساتھ کوئی کندھے سے کندھا ملانے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہمارا مفاد کس میں؟ کوئی ہمیں دے رہا ہے، وہ اپنا مفاد سوچتا ہے دنیاوی اعتبار سے. اس لیے میں اور آپ جب تعاون کرنے پر آئیں، سب سے پہلے اس سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دیں، اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں. کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کسی کا ساتھ دینا ہے، اس کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ میرا کیا فائدہ ہے. اب آخر میں دو باتیں میں آپ سے کروں گا. آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنہ، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے. ایک تیر ہوگا، 3 لوگ جنت میں داخل ہوں گے. فرمایا کہ پہلا آدمی اس تیر کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا، صانعہ الذی یحتسب فی صنعته الخیر، اس تیر کو بنانے والا. جب اس نے اس تیر کو بنایا تھا، وہ کاریگر تھا، اس نے تیر چلانا نہیں تھا، جنگ میں لڑنا نہیں تھا، لیکن اس نے تیر بنایا اس لیے تھا کہ اس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو سکے. کام تو اپنا کر رہا ہے، مزدوری تو اپنی کر رہا ہے. میں اور آپ بھی دنیاوی کام کرتے ہیں. دنیاوی کاموں کے اندر بھی انسان کوئی اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے، دین کی مدد کی نیت کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی، اس دنیاوی کام کی وجہ سے بھی وہ انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. وہ انسان کسی کا پیپر کا کاغذ کا کام ہے، وہ پیپر بناتے ہوئے، پیپر امپورٹ کرتے ہوئے
یہ نیت کرے کہ کاش میرا پیپر کسی قرآن کی چھپائی میں چلا جائے، کسی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں چلا جائے۔ کوئی انسان آج کل چلے ڈیجیٹل دور ہے، موبائل امپورٹ کر کے بیچتا ہے، وہ موبائل اس لیے بیچ رہا ہو، ایسے لوگوں کو بیچنے کی اس کی کوشش ہو کہ چلو کوئی اس پہ وہ کوئی دین کا کام کر لے گا، کوئی دینداری کر لے گا، کوئی اچھی بات کہہ دے گا۔ ورنہ زیادہ تر تو موبائل کس لیے بکتے ہیں، کیا دھما چوکڑی مچی ہوئی ہو تو آپ سب جانتے ہیں، موبائل مارکیٹ کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم تعاون کا ذہن میں ہماری سوچ آتی ہی نہیں ہے، ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، ہم کبھی ایک دوسرے کا خیال کرنے کی سوچتے نہیں ہیں، بس اپنا مفاد مقدم ہوتا ہے۔ یہ تو بات اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ انسان اپنا وہ کام کر رہا ہے، کام اپنا ہے لیکن اس کی سوچ اعلیٰ ہے، بڑی دور کی سوچ رکھتا ہے، بڑا آدمی ہے، اپنے اس چھوٹے سے کام سے وہ بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اس ایک تیر سے وہ چاہتا ہے کہ اس تیر سے اللہ تعالیٰ خیر پھیلا دے، ایک تیر سے بنانے والا جنت میں جائے گا، والرامی اس تیر کو چلانے والا اللہ کی راہ میں جنت میں جائے گا۔ وہ تو آپ جانتے ہیں مجاہد ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو الگ ایک فضیلت کا باب ہے۔ اس تیر کو پکڑا کر اس تک پہنچانے والا، اس رامی تک، اس تیر انداز تک پہنچانے والا اس تیر کو، وہ چاہے دکاندار ہو بیچنے والا کسی صورت میں، یا اس کو حقیقت میں اس کو تیر کو ترکش سے نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑانے والا کسی بھی ذریعے میں، وہ بھی اس صرف تیر کو یہاں سے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ سمجھے ذرا بات کو، اس ایک تعاون کی وجہ سے وہ شخص کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر آپ معاشرے کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کا جو جی میں آئے کرتا رہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا، معاشرہ اپنی مرضی سے جیے گا، تو آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ذرا پوچھئے اس بستی کے متعلق ان یہودیوں سے جس کا گزر بسر دریا سمندر کے کنارے ہوتا تھا، ان کی روزی روٹی مچھلیوں کے شکار پر چلتی تھی۔ اللہ نے منع فرما دیا ہفتے کا دن، اب ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں منڈلا کر اوپر پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آئیں، ہفتے کو وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کا دن نہ ہو تو مچھلیاں نظر بھی نہ آئے۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے ایک برائی کا راستہ اپنایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، برائی کا راستہ اپنایا، اور وہ برائی یہ تھی کہ چلو دریا سے، سمندر سے، اصل پانی سے کچھ نالیاں، راستے بنا لیں اور آگے گڑھے اور حوض بنا لیں۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آئیں تو پانی کو یہاں سے کھول دیا جائے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آئیں گی، اس گڑھے میں آ کر بند ہو جائیں گی، راستے کو، پانی کو بند کر دیا جائے۔ پیر منگل بدھ جمعرات جب دل چاہے اس مچھلی کو پانی سے نکالیں گے۔ شکار ہوا کب؟ پیر کو، منگل کو، بدھ کو۔ قید کب کیا؟ ہفتے کو۔ ہفتے کو شکار نہیں کیا۔ یہ وہی سوچ ہے جو آج ہمارے اندر بھی سرایت کر چکی ہے، ہیلے بازی کی، کہ حرام کام کو کس طریقے سے گھوم پھر کر حلال کر دیا جائے۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ سمجھیں ذرا بات کو، یہ تقویٰ کے منافی چیزیں ہیں۔ جب انہوں نے ہیلے سازی کی، بڑھتے گئے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ایک نے تو ان کو سمجھایا، ایک ہی قوم کے فرد تھے، کچھ یہ کر رہے تھے، ہمارے یہاں ہونا کوئی دو نمبری کا راستہ کسی کو پتہ چل جائے مارکیٹ میں کہ کس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے، کس طریقے سے فراڈ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے دو نمبر مال ایک نمبر میں، تو فوراً وہ بات پھیلتی ہے اور ہر شخص وہی کام کرنے کی سوچتا ہے کہ کس طریقے سے میں پیسہ زیادہ سے زیادہ کماؤں۔ جھوٹ ہے، سچ ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو یہ مال آنا چاہیے۔ جب اس راہ میں نکلتے ہیں، اس راہ میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ شریف لوگ بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کام ہم سے ہو نہیں پائے گا، ہے حرام، جھوٹ، دھوکہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں نہیں کرتا، دوسرا کوئی کر رہا ہے کرتا رہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ خامخواہ کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں، بلا وجہ اس کو تکلیف ہے۔ وہ تکلیف اس کو یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہو مارکیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر، اس سے تم برباد نہیں ہوگے، پورا معاشرہ برباد ہوگا۔ اس حرام کی وجہ سے ہر شخص حرام میں پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی غلطی کو دیکھ کر کم از کم آواز ضرور بلند ہونی چاہیے، کم از کم لوگوں کے کانوں میں آواز ضرور پڑنی چاہیے۔ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی حرام خوری کی کوئی بھی شکل، اس پر خاموشی ہو جائے اور بات ہی نہ کی جائے تو آگے آنے والی نسل اس کو دین سمجھ لیتی ہے، اس کو درست سمجھ لیتی ہے، اور پھر وہ یہی کہتی ہے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین،
آبا و اجداد میں تو اس چیز کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، پرانی کتابوں میں کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے کہ یہ بھی حرام تھا. تو اس لیے غلطی کو کم از کم غلط کہنا یہ تعاون ہے، یہ سمجھانا ہے. مچھلی کے شکار والوں میں بھی 3 لوگ تھے، ایک نے اپنے کام سے کام رکھا، ایک نے سمجھایا، ایک نے ان کو بتایا کہ کام غلط کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی ہے. یہ گویا کہ شکار ہفتے کے دن ہی ہے. جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف ان کو بچایا جو برائی سے روکنے والے تھے. امام نے کثیر لکھتے ہیں ان کو بچایا جو برائی سے روکنے والے تھے، ان کو برباد کر دیا، بندر بنا دیا، ذلیل رسوا، ان کے چہروں کو، انسانوں کے چہروں کو بندر بنا دیا. انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہ کر کے اور کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی. ان کا وجود انسانی اور شکل بندر والی، وہی عذاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جس طرح کی انسان حرکتیں کرتا ہے. اس کے چہرے پر، اس کے وجود پر آثار بھی ویسے ہی چھا جاتے ہیں. باقی جو تیسرا گروہ ہے اس کے بارے میں خاموشی ہے. ان کے ساتھ ہوا کیا وہ بھی بچ گئے یا وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئے؟ ہے خاموشی. کوئی اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. بعض تو اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ وہ بھی ہلاک ہوئے، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے، کیونکہ اللہ نے بچایا صرف ان کو کہ جنہوں نے برائی سے روکا تھا. بہرحال یہ عذاب کا شکار ہوئے نہ ہوئے، ان کے متعلق ہے وہ خاموشی. قرآن مجید نے تذکرہ نہیں کیا جو خطرناک ہے. معاشرے کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باقی بچ سکیں، آپ رہ سکیں، آپ کامیاب ہو سکیں، تو آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. اگر ساتھ نہیں دیا، اپنے کام سے کام رکھا، اپنے مفاد کو مقدم رکھا، میرا فائدہ کس چیز میں، دنیاوی اعتبار سے بس میں نے وہ کام کرنا ہے، ہر جگہ ڈنڈی مارنی ہے، تو یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا. اور بربادی صرف اس معاشرے کی نہیں ہوگی، میری اپنی بھی ہوگی، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. میری آگے آنے والی نسلوں کی تباہی ہوگی. میں اپنی زندگی میں آگے چل کر مزید تباہی اور بربادی دیکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مثال، بات سمجھو، یہ مثال ایسے ہے کہ ایک کشتی میں سوار لوگ ہوں اور اس کے 2 درجے ہوں، ایک نچلا حصہ ہے، ایک اوپر کا حصہ ہے. نچلے لوگوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ اوپر آتے ہیں، سمندر سے پانی نکالتے ہیں. اوپر والے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب تمہارا مسئلہ ہو تم اٹھ کے اوپر آ جاتے ہو، ہم تمہیں اب اوپر نہیں آنے دیں گے. میں نیچے والے سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں منع کر دیا، پانی تو ہمیں چاہیے. نیچے سے کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، پانی تو ہے، پانی مل جائے گا آرام سے. فرمایا اگر یہ کشتی میں سوراخ کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ خود بھی غرق ہوں گے اور اوپر والے بھی غرق ہوں گے. اگر اوپر والوں نے ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہ روکا تو دونوں غرق ہو جائیں گے. اگر اوپر والوں نے ان کو روک دیا کہ کشتی میں سوراخ نہ کرو، تو یہ بھی بچ جائیں گے اور وہ بھی بچ جائیں گے. پھر ان کو پانی کے لیے اجازت دینی پڑے گی، اوپر آنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف سہنی پڑے گی. تو انسان جب اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے لیے راستے بند کر دیتا ہے، دوسروں کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتا، تو دوسرے پھر اپنا راستہ نکالتے ہیں. اور جب وہ راستہ نکلتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ ہوتا ہے، اور جب وہ سوراخ ہو جائے ایک دفعہ تو پھر وہ بند نہیں ہو سکتا، پھر وہ کشتی غرق ہوتی ہے اور اس کشتی میں سوار لوگ تمام کے تمام غرق ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی اچھا بنائیے اسلام کے اصول کے مطابق. وتعاونوا علی البر والتقوی، جو نفسا نفسی اور خود غرضی، اپنا مفاد، اپنی کامیابی دنیا کے اعتبار سے یہ جو ہمارے گھٹی کے اندر بیٹھتی جا رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ بیٹھتی جا رہی ہے بلکہ اگلی نسلوں کی بھی پرورش ہم اسی انداز میں کر رہے ہیں. جس بچے کو دکان لے کر جاتے ہیں، جس بچے کو فیکٹری لے کر جاتے ہیں، جس بچے کو کام میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کو بھی بیائی نہیں یہی اصول ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. بیٹا کس طریقے سے تو نے اپنی فکر کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اور وہ پھر جب بعد میں یہی قانون جو میں نے اس کو دیا ہوتا ہے، یہی تربیت جو میں نے اس کو دی ہوتی ہے، میری ہی اولادوں پر، اپنی بہن بھائیوں پر تباہ آزمائی اس کی کرتا ہے اور اپنے مفادات کے لیے ساری وراثت کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. پھر انسان کی تربیت کھل کر سامنے آتی ہے، پھر پورا خاندان بدنام بھی ہوتا ہے. اور بھی اس کی برائیاں ہیں اور بھی اس کی خامیاں ہیں، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس تربیت کا تو ضرور جواب دہ ہوں گا. آگے آنے والی نسلیں کیا کرتی ہیں وہ بھی اپنے عمل کا جواب دے ہوں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا،
یہ کبھی انسان کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کریں، اور عام حالات میں یہ مستحب ہے۔ لازمی اور مستحب کا معنی یہ ہے کہ یہ کام ہوگا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں دنیا کی کوئی کمیشن، اپنا کوئی دنیاوی ذاتی فائدہ اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر یہ کام اسی طرف چلا جائے گا جس مقصد اور جس نیت کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم، اللہ کی رضا کسی دوسرے کے ساتھ تعاون میں، تو پھر اس صورت کے اندر کبھی کبھی یہ تعاون لازمی ہو جاتا ہے۔ کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر، کسی کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر، کسی کو شدید پریشانی کے عالم میں دیکھ کر اس کا ساتھ دینا، اس کا ہاتھ پکڑنا۔ کہیں گھریلو جھگڑا ہے، کہیں مسئلہ ہے، آپ کے دو بول، آپ کی دو اصلاحی باتیں، آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ کا کوئی اچھا فیصلہ گھر کے جھگڑے کو ختم کر سکتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کہیں کسی کا آپ ساتھ دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے دو جملے بول کر، اپنے منصب کا استعمال کر کے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ وہ آپ نے طے کرنا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، مجھ پر کب یہ لازم ہے، میرے لیے کب یہ مستحب ہے، میرے لیے کیا، کس صورت کے اندر کیا چیز یہ بنے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری قوم جو ہے، یمنی قبیلہ ہے، یمن کا قبیلہ ہے اشعری قوم، ان کے اندر ایک خوبی ہے، اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالہم بالمدینہ، یا اگر کہیں غزوے میں ہو، جہاد میں ہو، لڑائی میں ہو، یا سفر میں ہو اور ان کا زاد راہ کم پڑ جائے، ختم ہونے لگے، یا شہر میں مدینہ میں رہتے ہوئی ان کے کھانے پینے کے اندر آپس میں لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کو کمی ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہے، تو یہ کرتے یہ ہیں کہ سب لوگ قبیلے کے اپنا اپنا کھانا نکال کر، جو بھی گھر کے اندر اناج ہے وہ ایک چادر کے اوپر اکٹھا کر دیتے ہیں، سب کے سب، اس سب کو مکس کیا جاتا ہے اور برابر برابر سب میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، فہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے اور ان کا تعلق اپنے آپ کے ساتھ جوڑا ہے، وہ ان کی اس خوبی کی وجہ سے ہے، جو خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور کسی کے ماتھے پر بل نہیں آتا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو حقیقت میں آج کل انشورنس جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو خیر سودی اور جوئے والی شکلیں انشورنس کی، جو حقیقی شریعت کی بتائی ہوئی انشورنس ہے وہ یہ ہے، ایک آدمی پریشانی میں آ گیا ہے، ایک آدمی تکلیف میں آ گیا ہے، آپ کے پاس جو اضافی چیز ہے وہ آپ نکال کر اس کو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک شخص اپنی سواری پر سوار آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب دیکھا، اس کی کیفیت کا آپ نے اندازہ کیا، اس کے احوال اچھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ فضل زاد فلیعود بہ، کسی کے پاس اگر اضافی زاد راہ ہو، کھانے پینے کی کوئی اضافی چیز ہو، اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو پہنچا دے، اس کا ساتھ دے اس مسئلے میں۔ کسی کے پاس کوئی اضافی سواری ہے، وہ اپنے بھائی کو دے، اس کا ساتھ دے۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اموال کی اقسام ذکر کی، ساری چیزیں، کسی کے پاس یہ اضافی ہے تو وہ یہ دے دے، کسی کے پاس یہ اضافی ہے تو وہ اپنے بھائی کو دے دے، کسی کے پاس یہ اضافی ہے تو اپنے بھائی کو دے دے۔ کہتے ہیں میں آخر میں پریشان ہو گیا کہ لگتا یہ ہے کہ انسان کو اپنے پاس کوئی بھی چیز اپنی ضرورت سے زیادہ اضافی رکھنے کی گویا کہ اجازت ہی نہیں ہے، جو بھی اضافی ہو اس نے آگے کہیں نہ کہیں دینا ہے۔ یہ خوبی ہے فہم منی وانا منہم، کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یعنی آپ نے اگر مسلمان بننا ہے، صحیح معنی میں نسبت اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی ہے، تو اس سبب کو ڈھونڈیے جو سبب اشعریوں کے اندر تھا، کہ اپنے لوگوں کی ضرورت کے اندر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، اپنے پاس اضافی چیز بھی ان کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ تلاش کرنا، یہ ڈھونڈنا، یہ تعاون کرنا، یہ سب چیزیں میری ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان اور تقوی عطا فرما دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس ایمان اور تقوی والی زندگی پر دنیاوی اور دینی اور آخرت کے امور پر اللہ تعالیٰ مدد اور تعاون کی توفیق عطا فرما دے۔ 6 اگست کو شیخ عبد المالک مجاہد صاحب درس قرآن حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ ان کا موضوع صلہ رحمی، آپ کی اسی مسجد میں بعد نماز مغرب تمام احباب اس میں شرکت فرمائیں۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون